أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، محترم بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک وظیفہ بتایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تھے. تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا بیٹا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلا کر فرمایا کہ اے میری بیٹی، آپ نے ہر روز یہ وظیفہ کر کے سونا ہے. اگر آپ یہ وظیفہ کر کے سو جائیں گے تو ساری زندگی آپ کے گھر کے اندر نہ کوئی مشکل آئے گی، نہ پریشانی ہوگی، نہ کسی چیز کی کمی ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی. اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرمائیں گے. تو یہ وظیفہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا تھا، اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ بھی موجود تھے. اور یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے گھر والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اتنا پاورفل وظیفہ آج آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس وظیفے کو آج اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھ لینا، سن لینا، تاکہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس سے آپ بعد میں کہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا. یہ ایسا وظیفہ ہے میرے نبی کا بتایا ہوا، اتنا عالی شان وظیفہ ہے، اتنا پاورفل اور مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ کافر لوگ بھی اگر اس وظیفے کو کرتے تو وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر لیتے، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ اللہ کے عرش میں سے ایک مخصوص اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو دی بطور تحفہ. اور اس کلمات کے اندر اللہ نے اتنی پاور رکھی ہوئی ہے، اتنی پاور رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ سوتے وقت یہ عمل کریں گے تو ساری رات اور سارا دن گزر جائے گا. آپ کے لیے اسپیشل اللہ کی جانب سے فرشتے تعینات کر دیے جائیں گے جو کہ آپ کا تحفظ کریں گے. آپ کو کسی قسم کی کوئی انسان پریشانی نہیں دے سکتا، اور اس کے علاوہ کوئی جادو ٹونا یا کوئی غیر مثلا جنات وغیرہ کوئی آپ پر یہ اثر نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر پیسے کی کمی ہے، اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے، اگر آپ کے گھر پیسہ تھوڑا بھی ہوا تو وہ کام زیادہ کر کے دکھائے گا. پیسے والے بھی وہ کام نہیں کر سکیں گے جو آپ کر سکیں گے. پیسہ ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پیسہ تھوڑا بھی ہو لیکن اللہ کی برکت اس میں شامل حال ہو تو وہ بہت زیادہ پیسوں والوں سے بھی زیادہ یہ کام کر جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے میں التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور کومنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور لکھیں جو نئے لوگ ہیں، تاکہ اس عمل کی ان کو اجازت دی جا سکے، کیونکہ بغیر اجازت کے آپ کا کوئی عمل کسی کام کا نہیں ہے.
میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ٹوٹل دین جو ہے یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے۔ دیکھو نا، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس جب پہلی دفعہ وحی آئی تھی تو فرشتے نے کہا کہ اقرا پڑھو، تو آپ نے فرمایا کہ آنا بیکاری، میں تو نہیں پڑھا ہوا ہوں۔ تو پھر فرشتے نے کہا جبرائیل امین نے کہ اقرا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ آنا بیکاری، یار میں نہیں پڑھا ہوا۔ تو پھر فرشتے نے سینے سے لگا کر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب سینے سے لگایا تو اللہ نے ساری علم اور حکمت سینے میں رکھ کر جب سینہ سینے سے لگا تو سارا علم ٹرانسفر ہو گیا، تو پھر آپ پڑھنا بھی شروع کر گئے۔ تو یہ ہے سینہ بسینہ ایک علم ہے، یہ ایک انشاءاللہ بعد میں آپ کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے باوضو ہونا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، ہر صورت میں باقی بھی نمازیں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ 33 بار پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ 33 بار پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح اول و آخر 3 بار درود شریف کے بعد آپ نے پڑھ کر سو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جس نے پڑھا ہے، اب اس کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، حضرت فاطمہ الزہرا کا بتایا ہوا یہ وظیفہ اور میرے نبی کا بتایا ہوا یہ وظیفہ میرے نبی نے بتایا، اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے راستے پر ہم چلیں اور بے شمار پرابلم سے، بے شمار بیماریوں سے، بے شمار ٹینشنوں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر اللہ کے حکم کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو میرے بھائی اور دوستو، یہ وظیفہ تھا، اپنی زندگی میں چینج لے کر آؤ۔ میرے نبی کی وہ بیٹی جس نے ساری زندگی اپنے بال کو ننگا نہیں کیا۔ تو جو بیٹیاں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں وہ ایک تو اپنے حضرت فاطمہ الزہرا کی جو زندگی جیسے گزری ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ میں تبدیلی لے کر آؤ، کیونکہ اب شہروں میں جائیں تو اتنی بے حیائی ہے، اتنی بے غیرتی ہو چکی ہے، اتنی وہ شرافت کا اور میرے نبی کی سنت کا اور حضرت فاطمہ الزہرا نے جو زندگی گزاری ہے اس دنیا کے اندر، اب یہ قوم جو نئی نسل ہے انہوں نے ہر چیز کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، خوف کرو، خوف، میری بہنوں خوف کرو۔ آپ نے قبر میں جانا ہے، ادھر نہ کوئی باری ہوگی نہ بوا ہوگا، مٹی ہوگی منوں کے حساب، ہر چیز اوپر سے بند ہوگی، تم اکیلی ہوگی۔ تو پھر اللہ وہاں پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں میری حضرت فاطمہ الزہرا کی نقل کی؟ ان کی زندگی نہیں تھی آپ کے سامنے؟ کیوں اپنی مرضی سے عیش و عشرت کرتی رہی ہو؟ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے میرے بھائی اور دوستو، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔